السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کمپٹیشن کا رول نمبر مل گیا ہوگا، گروپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو رول نمبر نہیں ملا ہے تو وہ گروپ میں جس نمبر سے میسج کیا گیا ہے اس نمبر پر میسج کر لے، یا وہ میرے نمبر پر فون کر کے یا میرے نمبر پر میسج کر کے مجھ سے کانٹیکٹ کرے اگر اس کا نام چھوٹ گیا ہے تو کسی بنا پر، یا اگر کسی کا نام غلط لسٹ میں دکھا رہا ہے، گروپ اے کے بجائے گروپ بی میں دکھا رہا ہے یا گروپ سی میں دکھا رہا ہے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کرے۔ اگر کسی کو غلطی سے میں نے ادھر ادھر ہو گئے ہیں بچے تو وہ رابطہ کرے، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ ہم لوگوں نے 50 سوال تک پڑھ لیا ہے۔ اب اگلا پڑاؤ ہمارا ہے خلفائے راشدین کوئز۔ خلفائے راشدین کوئز۔ خلیفہ کی جمع ہے۔ خلیفہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پوری ذمہ داری تمام لوگوں کو ایک کر کے رکھنا، سارا نظم و نسق دیکھنا، اسلام کو اور آگے پھیلانا اور لڑائی جھگڑا کا انتظام وغیرہ، جنگ وغیرہ کا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے بیت المال کا اور دیگر امور کو کس طرح کنٹرول میں رکھا جائے، تو کسی ایک کی ذمہ داری ہوگی، تو اسی کو ہم کہتے ہیں خلیفہ۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ اور خلیفہ کی جمع ہے خلفاء، یعنی یہ 4 لوگ ہیں، یہ 4 خلیفہ ہیں جن کو ہم لوگ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 51 اسی سے متعلق ہے۔ خلفائے راشدین کون کون ہیں اور ان کی عمر کیا تھی؟ خلفائے راشدین سے مراد 4 بزرگ صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی بھی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 82 سال تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 61 سال تھی۔ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم ان لوگوں کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، اور جب کسی صحابیہ کا نام آتا ہے، کسی عورت کا نام آتا ہے تو ہم اس کے نام کے آگے رضی اللہ عنہا لگاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، زندگی میں کبھی بھی اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا کہ رضی اللہ عنہ کہاں کہنا ہے، رضی اللہ عنہا کہاں کہنا ہے۔ عورت کے نام کے آگے آپ اگر وہ صحابیہ ہے تو آپ اس کے نام کے آگے رضی اللہ عنہا لگائیں گے، اور اگر وہ آدمی ہے تو آپ اس کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگائیں گے۔ سوال نمبر 52، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو تمام صحابہ میں، یہاں دیکھیے بہت سارے صحابہ ہیں، پلورل جمع استعمال ہوا، اس لیے یہاں پر رضی اللہ عنہم آ گیا، عنہم۔ اگر 2 رہیں گے تو عنہما آ جائے گا، الف کے ساتھ، میم کے بعد الف آ جائے گا، اور بہت سارے تو عنہم ہو گیا۔ تو تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 53، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ کسی کو غلط لکھا ہے، کس کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ان کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی آیتوں کو اور صورتوں کو جمع کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، اور آپ نے سب سے بڑا کام یہ کیا
کہ قرآن مجید کی آیتوں کو اور صورتوں کو جمع کیا۔ قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت اور کوئی سورہ نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا لیا کرتے تھے، کسی کاغذ پر، کسی درخت پر، کسی پتھر پر۔ تو اس تمام جگہوں سے قرآن مجید کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھا گیا، ان کو جمع کیا گیا ان کے کہنے پر۔ تو یہ بہت بڑا کام ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا تھے اور ان کی خلافت کی مدت کتنی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں۔ کون؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مسلمانوں کی امہات المومنین ہیں، اور آپ کی خلافت کی مدت 2 سال 3 مہینہ تھی۔ آپ جب خلیفہ بنے تب سے لے کر آپ نے 2 سال 3 مہینہ خلیفہ تھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 55، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ ان کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟ تو جب آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کی خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینہ 4 دن تھی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا تھے اور ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر تھے۔ عمر فاروق رضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رشتے میں سسر تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑا کنفیوژن ہو گئی تھی، اس سوال کو ہم لوگ پھر سے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 56، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا تھے اور ان کا لقب کیا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر تھے اور ان کا لقب فاروق تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور اس لحاظ سے بھی آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رشتے میں سسر ہو گئے۔ سوال نمبر 57، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کی خلافت کی مدت 11 سال 11 مہینہ 17 دن تھی۔ سوال نمبر 58، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا تھے اور ان کو کیا خطاب ملا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھورے داماد تھے۔ دھورے داماد، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی شادی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، پھر دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کی شادی بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی اور ان کا خطاب ذو النورین ہے۔ ذو النورین یعنی 2 نور والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی ان کو 2 نور ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔
سوال نمبر 59، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ ان کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ان کی خلافت کی مدت 4 سال 1 مہینہ تھی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور حضرت علی کی خلافت کی مدت 4 سال 1 مہینہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا تھے اور ان کے دونوں بیٹوں کا نام کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان دونوں بیٹوں کا نام حضرت حسن اور ان کے دونوں بیٹوں کا نام یعنی حضرت علی کے دونوں بیٹوں کا نام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تھا۔ دیکھیے یہاں پر 2 نام آیا، اس لیے یہاں پر عنہما لکھا ہوا ہے۔ یہ ختم ہو گیا خلفائے راشدین کوئز۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئز۔ سوال نمبر 61، صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو جس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ اگر کسی انسان نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تو وہ آدمی صحابی کہلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کل تعداد کتنی تھی؟ کل تعداد صحابہ کی کتنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کل تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کوئی بھی آدمی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ وہ اس امت مسلمہ کے مسلمانوں میں وہ سب سے اچھے اور نیک لوگ تھے۔ ان کا زمانہ عہد نبوی کے بعد سب سے بہتر زمانہ تھا۔ وہ جس زمانے میں زندگی گزارتے تھے وہ زمانہ سب سے اچھا زمانہ تھا۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی تھے۔ کس صحابی کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو یہ دعا دی تھی؟ اے اللہ انہیں تفسیر کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ تفسیر مطلب قرآن مجید کی تفصیل بتانا، قرآن مجید کے آیتوں کو اچھے سے سمجھانا، اس کے مطلب کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے اس کو بتلانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دعا کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ سوال نمبر 66، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل لے کر کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 67، 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ کرام کون کون ہیں؟ جن لوگوں نے 1000 سے زائد حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ جواب نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے 5374 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 2680 حدیثیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 2286 حدیثیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 1660 حدیثیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 1540 حدیثیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 1170 حدیثیں۔ سوال، وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جن کے کھڑاؤں چلنے کی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنا تھا اور وہ دین اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بھی تھے؟ مؤذن اذان دینے والے۔ کھڑاؤں جو لکڑی کی چپل ہوتی ہے، جو پیر میں پہننے سے چلنے سے زمین سے آواز نکلتی ہے، وہ ہوتی ہے کھڑاؤں، لکڑی کی چپل ہوتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز جنت میں سنی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ
وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے کھڑاؤں کے چلنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، اور سب سے پہلے اسلام کے مؤذن بھی وہی ہیں۔ سوال نمبر 69، وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری یہ ہے، میرا مددگار کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 70، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ کب ختم ہوا اور سب سے آخری صحابی کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ 110 ہجری میں ختم ہوا، اور سب سے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ آخری صحابی تھے جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جب ہجری سال شروع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال، 40 سال میں نبی بنائے گئے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ مکہ میں 13 سال رہنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے، مکہ سے نکلے اور ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے 110 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ رہا۔ 110ویں سال یہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ 110 ہجری میں ختم ہوا، اور آخری صحابی جو ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ آخری صحابی تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا 60-70 سوال ہمارا پورا ہو گیا، اب 30 سوال باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کو بہت جلد دہرا لیں گے، اور مناسب وقت دیکھ کر ہم دعا وغیرہ بھی یاد کرتے رہیں گے۔ اگر وقت ملا، وقت بچا تو انشاءاللہ تعالی دعا کا بھی ویڈیو بنایا جائے گا۔ میں پھر سے کہوں گا کہ آپ لوگ گھر پر رہ کر اچھے سے تیاری کیجئے، سوال و جواب کو یاد کیجئے۔ جو لوگ کلاس 1 اور 2 میں ہیں ان کو صرف 100 سوال یاد کرنا ہے، کلاس 3، 4، 5 کو کلمہ، دعا اور 100 سوال جواب یاد کرنا ہے، اور جو لوگ کلاس 6، 7، 8 میں یا اس کے علاوہ کی کلاسوں میں ہیں، جو بڑے بچے ہیں، ان کو سورہ بھی یاد کرنی ہے، کلمہ بھی یاد کرنا ہے، دعا بھی یاد کرنی ہے، اور سوال جواب بھی یاد کرنا ہے۔ ان کو پوری کتاب یاد کرنی ہے، ان کو ترجمہ یاد نہیں کرنا، نہ سورہ کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور نہ ہی کسی دعا کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ رول نمبر گروپ میں بھیج دیا گیا ہے، کاپی میں کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اس سلسلے میں آپ لوگ پریشان مت ہوئیے۔ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا گروپ کے اندر ساری چیزیں بھیجتا رہوں گا، گروپ میں ساری چیزیں آہستہ آہستہ بھیجی جائے گی۔ آپ لوگ اپنی پڑھائی پر فوکس کریے، اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہمارے اس مشن میں کامیاب بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔